بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشا اسٹوریز میں خوش آمدید. ویلکم ٹو انشا اسٹوریز. آج کی ہماری کہانی ٹنکو کی حکمت. امید کرتے ہیں ہماری یہ کہانیاں آپ کو پسند آ رہی ہیں. اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید بہتری لائیں اور آپ تک اچھی کہانیاں پہنچا سکیں. آج کی کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے سبق آموز مورال اسٹوری ہے. تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں. منکو بندر اپنی ٹولی کا سردار تھا. اپنی ٹولی کے ساتھ آم کے ایک درخت پر رہتا تھا. منکو بہادر اور سمجھدار مگر تھوڑا بھولا بھی تھا. تمام بندر اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کا ہر کہا مانتے تھے. لیکن ادھر کچھ دنوں سے سب بندر پریشان تھے. بات یہ تھی کہ آم کا پیڑ سوکھ رہا تھا. اس پر پھل بھی نہیں لگتے تھے، پتے بھی جھڑنے لگے تھے. چنانچہ اس پیڑ پر رہنا بندروں کے لیے مشکل ہو گیا تھا. جنگل میں کئی ہرے بھرے پیڑ تھے. بندر کسی بھی دوسرے پیڑ پر رہ سکتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی بار منکو سے بات کی، مگر منکو کہیں اور جانے کو تیار ہی نہ تھا. منکو کو آم کے اس پیڑ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. اس کے بابا نے بتایا تھا کہ ان کی ٹولی دادا پردادا کے زمانے سے ہی اس پیڑ پر رہتی آئی ہے. اس پیڑ کے آم بہت میٹھے ہوا کرتے تھے اور یہ پیڑ ہم لوگوں کو بہت سایہ دیا کرتا تھا. منکو کو بھی اس پیڑ سے بہت پیار تھا. اسے چھوڑ کر کہیں جانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دوسرے بندروں نے منکو کو کئی بار سمجھایا کہ پیڑ سوکھ رہا ہے، اس پر رہنا مشکل ہے، مگر پیڑ چھوڑنے کی بات سوچ کر ہی منکو کا دل بھر آتا تھا. ٹولی میں ٹنکو نامی ایک بندر بھی تھا. وہ بہت سمجھدار مگر تھوڑا شرارتی بھی تھا. منکو ٹنکو کو بہت چاہتا تھا. سب بندر جانتے تھے کہ ایک دن ٹنکو ہی ٹولی کا نیا سردار بنے گا. کچھ بندروں نے ٹنکو سے کہا، ٹنکو بھائی، تم ہی منکو کو سمجھاؤ. اب اس پیڑ پر رہنا بے وقوفی ہے. نہ تو اس پر پھل لگتا ہے اور نہ ہی یہ ہمیں بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں یہ پیڑ چھوڑ دینا چاہیے. میں نے بھی کئی بار منکو بابا سے بات کی ہے، مگر انہیں اس پیڑ سے بہت پیار ہے. پیڑ چھوڑنے کی بات سوچ کر ہی وہ دکھی ہو جاتے ہیں. ٹنکو نے کہا، پر ایسا کب تک چلے گا؟ بندروں نے اداس ہو کر کہا، بھائیوں، اس طرح دکھی ہونے سے کچھ نہ ہوگا. سوجھ بوجھ سے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے. ٹنکو نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، تم سب سے ہوشیار ہو، تم ہی کوئی راستہ نکالو. سب بولے، گھبراؤ مت، میں سوچ کر کچھ کرتا ہوں. اتنا کہہ کر ٹنکو سوچ میں پڑ گیا. اگلے دن وہ روتا ہوا منکو کے پاس آیا. ارے یہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ منکو نے پوچھا. بابا، آج بڑی بھول ہو گئی. آج آم کھانے کا دل چاہا تو میں ندی کنارے والے آم کے باغیچے میں چلا گیا. ٹنکو نے منکو کو بتایا. ارے بے وقوف، تم سب کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ ادھر نہ جایا کرو.
باغیچے کے رکھوالے کے پاس بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں۔ منکو نے غصے سے کہا۔ وہی ہوا بابا، ایک رکھوالے نے مجھے دیکھ لیا، مجھے لاٹھی سے مارا اور لاٹھی میرے ہاتھ پر لگی۔ لگتا ہے میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ٹنکو نے منکو کو بتایا۔ منکو نے ٹنکو کے ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھا اور بولا، ہڈی تو نہیں ٹوٹی، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، ہاتھ پر پٹی باندھنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ منکو نے ٹنکو کے ہاتھ پر پٹی باندھ دی۔ 2 دن بعد ٹنکو اچھلتا کودتا منکو کے پاس آیا۔ اس نے پٹی گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ بابا، میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب درد بھی نہیں ہو رہا، ٹنکو خوشی سے بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے پٹی گلے میں کیوں لٹکا رکھی ہے؟ منکو نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس پٹی نے میرا ہاتھ ٹھیک کیا ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، ٹنکو نے کہا۔ عقل سے کام لینا سیکھو، ایک دن تمہیں اس ٹولی کا سردار بننا ہے، ایسی بے وقوفی والی باتیں کرو گے تو کون تمہاری عزت کرے گا؟ منکو نے سمجھایا۔ بابا، آپ بھی تو اس سوکھے پیڑ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اب نہ تو اس پر پھل لگتے ہیں اور نہ ہی پتے اگتے ہیں، پھر بھی آپ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ بس میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس پٹی کو کبھی بھی نہیں پھینکوں گا، ٹنکو ضد کرنے لگا۔ منکو سوچ میں پڑ گیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹنکو کی طرح وہ بھی بے وقوفی کر رہا تھا۔ سوکھے پیڑ پر رہنا غلط تھا۔ سب بندر مشکل میں تھے، سب کسی دوسرے پیڑ پر رہنا چاہتے تھے، بس وہی تھا، وہ اس پیڑ سے دلی لگاؤ کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹنکو، تم واقعی بہت اچھے ہو، کتنی آسانی سے تم نے مجھے میری بھول کا احساس دلا دیا۔ ہم آج ہی اس پیڑ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پیڑ پر چلے جائیں گے، منکو نے کہا۔ ایسا ہے بابا، تو میں بھی اس پٹی کو ابھی پھینک دوں گا، ٹنکو نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کہا، بابا، ایک بات کہوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ بولو، کیا بات ہے؟ منکو نے پوچھا۔ بابا، میرے ہاتھ پر کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، بلکہ میں تو آم کے باغیچے میں گیا ہی نہیں تھا، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، ٹنکو نے کہا۔ ٹنکو، تم بہت شرارتی ہو، منکو نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ سب بندر آم کے اس سوکھے پیڑ کو چھوڑ کر چل دیے، وہ سب بہت خوش تھے، ٹنکو سب سے زیادہ خوش تھا۔ اپنی سوجھ بوجھ سے اس نے ٹولی کو مصیبت سے باہر نکال لیا تھا۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے اور اپنی فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے۔ یہ کہانی کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں چیزوں کو اور حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنے چاہئیں۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری کہانی کے ساتھ بہت جلد۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل پسند آنے کی صورت میں
اس کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔